ناول الہام عشق، رائٹر کرن رفیق، ایپیسوڈ نمبر 17۔ ایک ہفتہ ہو گیا تھا آصفہ کو گھر آئے ہوئے۔ اس کی حالت پھر سے پہلے جیسی ہو گئی تھی، لیکن اس بار آئرہ کافی توجہ سے اس کا خیال رکھ رہی تھی۔ ہادی کو گئے 2 ہفتے ہو چکے تھے اور یہ دن آئرہ کو مسلسل بے چین کیے ہوئے تھے۔ مومین نے اس دن والے واقعے کے بعد ارحم کو فی الحال کچھ نہیں کہا تھا۔ 2-3 دن ریسٹ کر کے وہ یونیورسٹی آیا تھا، لیکن اس کا سامنا ارحم سے نہیں ہوا تھا۔ آج وہ یونیورسٹی آیا تو سامنے گراؤنڈ میں ہی اس کی نظر عابیہ پر پڑی۔ وہ مسکرایا تھا جیسے شکاری شکار کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ نائل اور رومان نے تشویش زدہ انداز میں اس کا مسکرانا دیکھا تھا۔ ہنی تو ٹھیک ہے؟ نائل نے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ مومین پلٹ کر مسکرایا تھا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہوں، بس آج ہاتھوں میں خارش ہو رہی ہے۔ مومین دونوں بازوؤں کو اوپر کر کے انگڑائی لینے والے انداز میں بولا۔ دونوں نے اسے ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ تو کیا ارحم کی جگہ اس کے منگیتر کی پٹائی کرنے والا ہے؟ رومان نے اپنی سمجھ کے مطابق اس سے صدماتی کیفیت میں پوچھا تھا۔ اس کی بے دل بات پر حمین نے اپنا سر پیٹا تھا، جبکہ نائل کا کہا بے ساختہ تھا۔ تم جیسے ایڈیٹ کو چودھریوں کے گھر پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حمین نے دانت پیسے تھے، جبکہ رومان منہ بسول کر رہ گیا تھا۔ میں نے کیا کیا؟ کہتے جس طرح بادشاہ کی جان اس کے طوطے میں ہوتی ہے، اسی طرح ارحم ملک سے بدلہ ہم اس عابیہ کی مدد سے لیں گے۔ نائل نے اسے سمجھایا تھا۔ لیکن ہر بادشاہ کی جان تو طوطے میں نہیں ہوتی، وہ تو کہانیوں میں ہوتا ہے بس۔ اور ویسے بھی رومان سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے حمین کے موڈ کا بیڑا غرق کر چکا تھا، اسی لیے حمین نے اسے بے ساختہ ٹوکا تھا۔ بس کرو رومی، انتہا کی فضول ہانکتے ہو تم۔ میں تو بس بتا رہا تھا، رومان معصومیت سے بولا تھا۔ جواب میں نائل اور حمین دونوں نے اسے گھورا تھا۔ نائل کہاں تھی میری عقل اس وقت جب میں نے اسے ہمارے گینگ میں شامل کیا تھا؟ حمین آنکھیں چھوٹی کیے رومان کو گھور رہا تھا، جبکہ مخاطب وہ نائل سے تھا۔ یقیناً گھٹنوں میں چلی گئی ہوگی۔ نائل ہنستے ہوئے بولا تو رومان کی بھی ہنسی نکل گئی تھی۔ حمین ان دونوں کو گھورتے ہوئے کیفے کی جانب چلا گیا تھا۔ نائل کے تو ناراض ہو گیا ہے، رومان اس کو کیفے جاتے دیکھ کر پریشانی سے بولا تھا۔ رومی بیٹا، اپنا بٹوا ہلکا کر لو، کیونکہ یہ مصنوعی ناراضگی ہماری جیبوں پر قیامت بن کر نازل ہونے والی ہے۔ نائل مسکراتے ہوئے بولا تو رومان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ مطلب بھائی تو کیفے چل، جہاں آج ہم دونوں کا دیوالیہ ہوگا۔ نائل اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا اور اسے اپنے ساتھ کیفے لے گیا، جہاں حمین ایک ٹیبل پر بیٹھا آرڈر لکھوا رہا تھا۔ سر اس وقت آپ کی قسمت کا ستارہ چمک رہا ہے، تو اسی لیے آپ جائیں اور بھابھی نمبر 2 کو اپنے جال میں پھنسا لیں۔ اس وقت ہادی اور ارحان دونوں ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھے تھے، جہاں ہمنا اپنے ایک دوست کے ساتھ بیٹھی مسکرا کر باتیں کر رہی تھی، اور ہادی اور ارحان اس وقت چہروں پر ماسک لگائے راہل اور پرتھوی کی شکل میں وہاں موجود تھے۔ ارحان کی سرگوشیانہ آواز پر ہادی نے اسے سخت نظروں سے گھورا تھا۔ ارحان کی زبان کو بے ساختہ بریک لگی تھی۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، ورنہ کاٹ کر ہاتھ میں رکھ دوں گا۔ ہادی کا سخت لہجہ ارحان کو سنجیدہ ہونے پر مجبور کر گیا تھا۔ سوری سر راہل، ارحان معصومیت کو چہرے پر طاری کرتے ہوئے بولا۔ ہمنا جیسے اپنی جگہ سے اٹھی تھی، ہادی بھی بروقت اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور جان بوجھ کر اسے ٹکرایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، ہادی نے اسے اپنے بازوؤں میں تھام لیا تھا۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی، خود کو کسی لڑکی کے حصار میں پایا۔ گندمی رنگت، بڑی سی مونچھیں، عام سے نئے نقش، کھڑی مخروط ناک اور آنکھوں کا گرے رنگ مقابل کو ٹکٹکی باندھنے پر مجبور کر گیا تھا۔ ارحان نے بمشکل اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ کر ہادی کو دیکھا تھا، جو مسلسل ہمنا کے چہرے پر نظریں گاڑے کھڑا تھا۔ دودھیا رنگت، کالے بڑی بڑی آنکھیں، چھوٹی سی ناک، تیکھے نئے نقش، لبوں کو سرخ لپسٹک سے سجائے، آنکھوں میں کاجل لیے وہ کھوئی ہوئی کیفیت میں ہادی کو دیکھ رہی تھی۔ ہادی نے مسکرا کر اسے دیکھا تو اس کے ڈمپلز واضح ہوئے تھے۔ مس آر یو اوکے؟ ہادی نے اسے کھڑا کر کے مسکرا کر پوچھا تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی۔ سرخ ٹراؤزر پر بلیک سلیو لیس شرٹ پہنے وہ ہادی کو خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ ہاں تھینکس۔ ہمنا نے بمشکل اپنی توجہ اس کے ڈمپل سے ہٹائی تھی۔ اوکے، ہادی مسکراتے ہوئے بول کر پلٹنے لگا تھا، جب ہمنا کی آواز نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا تھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ہادی پلٹ کر مسکرایا اور تھوڑا سا جھک کر بولا۔ یقیناً آپ مجھے ایک کپ کافی کی آفر نہیں کرنے والی؟ ہادی کی بات پر ہمنا دلکشی سے مسکرائی تھی۔ شاید میں ایسا ہی کرتی، لیکن اب ضرور چاہوں گی کہ آپ کے ساتھ کافی پینا۔ راہل رنجیت انڈسٹریز کا CEO، اینڈ یو؟ ہادی نے اعتماد سے جواب دے کر سوال پوچھا تھا۔ ہمنا صدیقی۔ مس ہمنا، مجھے دیر ہو رہی ہے، میری ایک میٹنگ ہے، صبح آئے۔ ہادی کی مسکراہٹ ہمنا کی دل کی کیفیت کو مسلسل بدل رہی تھی۔ راہل، اف یو ڈونٹ مائنڈ، مجھے آپ کا نمبر مل سکتا ہے کیا؟ ایکچولی میں آپ کا شکریہ کافی کی صورت میں ادا کرنا چاہتی ہوں تو۔ ہمنا کے اعتماد ہادی کو غصہ دلا رہا تھا، لیکن خود کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے وہ مسکرایا اور ہمنا کو انڈیا میں استعمال ہونے والا نمبر لکھوا دیا۔ اس دوران ارحان کافی انجوائے کر رہا تھا۔ ہائے مس ہمنا،
हादी ये बोलकर पलट गया और रेस्टोरेंट से निकल गया, जबकि अहान भी तकरीबन भागते हुए उसके पीछे भाग गया था। हमना ने मुस्कुराकर उसके पुश्त को देखा था। हमना सिद्दीकी का दिल आ गया इस पर भी। हमना की दोस्त की आवाज़ पर वो खुलकर मुस्कुराई थी और उसे देखने लगी। उस पर दिल नहीं नीलम, सब कुछ आ गया है। हमना मुस्कुराते हुए बोली और हादी का दिया हुआ नंबर देखकर जो उसने मोबाइल में सेव किया था उसे अपने सीने से लगा गई थी। आबी, कहाँ जा रही हो तुम? आबिया पार्किंग की तरफ जा रही थी जब उसके एक दोस्त ने पीछे से आवाज़ देते हुए पूछा। आबिया ने पलटकर अपने दोस्त को देखा। अरहम का मैसेज आया, सामने कैफ़े में बुला रहे, कोई ज़रूरी बात करनी है। आबिया ने संजीदगी से जवाब दिया। क्यों तुम उसकी हर बात बिना तरद्दुद के मानती हो? इनकार कर दो ना, साइको इंसान है वो बस। आबिया के लबों पर जख्मी से मुस्कुराहट चमकी थी। अब्बू का सर किसी सूरत में नहीं झुका सकती मैं, खैर अरविश में चलती हूँ। आबिया ये बोलकर यूनिवर्सिटी के पार्किंग में अपनी गाड़ी की तरफ चली गई थी, जबकि नाइल और रुमान जो पार्किंग से कुछ फासले पर एक दरख्त के पास खड़े उन दोनों की बातें सुन रहे थे ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा और फिर हुमैन को मैसेज किया। डन। हुमैन, जिसने अरहम के एक दोस्त का मोबाइल छुपाकर उसे ब्लैकमेल किया था कि अरहम के मोबाइल से मैसेज करे आबिया को कैफ़े में आने के लिए, अब नाइल का मैसेज देखकर खुलकर मुस्कुराया था। आज का दिन यकीनन तुम्हारे लिए यादगार होगा अरहम मलिक, हुमैन बुड़बुड़ाते हुए खुद से बोला। इतनी में उसका ध्यान रेस्टोरेंट में दाखिल होती आबिया की तरफ चला गया था, जो ब्लू कलर की कैपरी पर सफ़ेद चिकन वाली शर्ट पहने, सफ़ेद दुपट्टे को मफलर की तरह लपेटे मुस्कुराते हुए अंदर आ रही थी। खाली टेबल पर बैठते ही वो मोबाइल निकालकर अरहम का इंतज़ार करने लगी। अभी उसे 5 मिनट ही हुए थे कि जब हुमैन बाल सेट करते हुए बिना उसकी इजाज़त लिए उसके सामने बैठ गया था, और उसके अचानक बैठने से आबिया की मुस्कुराहट एक पल में थमी थी और मोबाइल तकरीबन छूटकर टेबल से नीचे गिरा था। हुमैन ने बमुश्किल अपना कहकही को जब्त करते हुए उसके पक चेहरे को देखा था। हुमैन ने नीचे झुककर उसका मोबाइल उठाया और इस दौरान उसने अरहम का मैसेज जो उसने करवाया था डिलीट कर चुका था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी के अभी निकलो यहाँ से। आबिया बमुश्किल अपना एतमाद बहाल करते हुए बोली थी। क्यों भाई, मैं क्यों निकलूँ? वैसे भी ये ज़मीन तुम्हारे बाप की नहीं और मैं जहाँ मर्जी बैठूँ तुम्हें एतराज़ नहीं होना चाहिए। हुमैन ने मुस्कुराते हुए उसे जिद किया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाप तक जाने की, छिछोंदर कहीं के? मिस मलिक, अभी मेरी हिम्मत देखी कहाँ है आपने मोहतरमा ने? जो कचरा तुम्हारे उस सो कॉल्ड मंगेतरे फैलाए उसे तुम्हें ही साफ करना होगा। भैया आखिरकार फ्यूचर वाइफ हो तुम उसकी। हुमैन की बात पर वह नासमझी से उसे देखने लगी। मतलब क्या है तुम्हारी बात का? मतलब अभी समझ आ जाएगा तुम्हें। वैसे एक बात है, तुम्हारा मंगेतर एक नंबर का डफर इंसान है। शट अप इडियट, आबिया गुस्से से सुर्ख चेहरे से बोलकर उठी थी तो हुमैन ने जल्दी से उठकर उसका हाथ पकड़ लिया। इस दौरान वो हुमैन के सीने से टकरा गई थी और दूसरी तरफ अरहम, जिसको रुमान और नाइल ने दोनों बातों में उलझाकर यहाँ आने पर मजबूर किया था, वो सामने का मंजर देखकर आग बबूला हो गया था। हुमैन ने उसे देखा जो आंखें बंद करके लरसते लबों को सख्ती से आपस में पेवस्त करने की कोशिश कर रही थी। सुर्ख चेहरा हुमैन को एक पल के लिए सबसे गाफिल कर गया था, मगर वह सिर्फ एक पल के लिए, अगले ही पल वह संजीदगी से उससे दूर हुआ था। इससे पहले कि वह कुछ बोलता अरहम आतिश फिशा बना उनके नज़दीक आया और आबिया का हाथ पकड़कर उसे खींचा था। आबिया हवास पाख्ता से पीछे हुई थी। अरहम ने बिना किसी की सुने एक जोरदार थप्पड़ आबिया के दाएं गाल पर रसीद किया था। आबिया ने शौक की कैफियत में अरहम को देखा और बिना अपना दायां हाथ गाल पर रख दिया। मैंने अपने दोनों हाथ मुंह पर रखे थे। ऊप्स। अरहम अब हुमैन की तरफ बढ़ा तो नाइल और रुमान उन दोनों के दरमियान आ गए। हनी को हाथ लगाने का सोचा भी तो याद रखना तुम्हारी हड्डियों का सुरमा बना दूंगा। नाइल की आवाज़ पर अरहम ने उसे घूरा था। तुम पछताओगे। अरहम ये बोलकर आबिया की तरफ बढ़ा जो भरे रेस्टोरेंट में अपनी इस कदर बेइज्जती पर सर झुकाए खड़ी थी। अरहम ने उसका बाजू पकड़ा और तकरीबन घसीटते हुए अपने साथ ले गया था। आबिया ने पलट कर नम आंखों से हुमैन को देखा जो उसके देखने पर मुस्कुराना भूल गया था। उसकी शिकवा करती निगाहों ने हुमैन को शर्मिंदगी के समंदर में गर्क कर दिया था। हुमैन ने उसके देखने पर नजरें चुरा ली थी, जिससे दोनों अनजान सिर्फ उसका इम्तिहान में सुरखरू होने के लिए लड़ने वाले थे। हाँ 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 डेविस, कसम से तो मैं तो फ़ैन हो गया हूँ। सर का क्या कमाल अदाकारी करते हैं। हाँ, जब से वापस आया था हाथी की गैर मौजूदगी में डेविस को जिसके लिए लेकर उसकी आज की कारकर्दगी सुना रहा था। आहान के अंदाज पर डेविस भी मुस्कुरा रहा था, जबकि हाथी जो कमरे में ही दाखिल हुआ था उन दोनों को हंसते हुए देख कर नासमझी से देखने लगा था। कोई ख़ास बात है क्या जो इस तरह मुस्कुराया जा रहा है? क्या कोबरा का एड्रेस मिल गया? हाथी ने संजीदगी से पूछा तो आहान ने एक बार फिर क्या कहा लगाया। हाथी ने अचंभे से उसे देखा था। आहान, यकीनन तुम पागल नहीं हो। डेविस, तुम्हें मालूम है सर ने आज शाहरुख खान और सलमान खान को भी पीछे छोड़ दिया। रोमांस में तो इनका कोई सानी ही नहीं होने वाला। आहान हंसते हुए बोला तो डेविस ने बमुश्किल अपना कहकहा रोका था, जबकि हाथी ने माथे पर शिकनों को जगह देते हुए आहान को घूरा था। ये सब हमारे प्लान का हिस्सा ऑफिसर, और मुझे बार बार इस टॉपिक पर बात नहीं करनी। हाँ हाँ हाँ
میں تو اس سر میں نے کب کہا کہ آپ دوبارہ بات کریں؟ آپ دوبارہ سن لیں کیونکہ میں تو اس سین کو کبھی نہیں بھولنے والا۔ احان ہنستے ہوئے بولا تو ہاتھی نے اسے اسپاٹ چہرے سے دیکھا تھا۔ آئندہ ایسی بکواس کی تو حشر کر دوں گا تمہارا اور تمہارے باپ کا، لحاظ بھی نہیں کروں گا بھی۔ اوکے سر۔ احان اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ کر تابعداری سے بولا تھا۔ ڈیوس مجھے پاکستان کانٹیکٹ کرنے ہے، اس لیے مجھے اپنی دوسری سم ایکٹیو کرنی ہے، اور احان تم اس سم کو ڈیکوڈ کر کے میری ساری گفتگو ریکارڈ ہونے تک رکو گے سمجھ گئے؟ ہادی نے دونوں کو ہدایت دیتے ہوئے اپنا موبائل کو نکالا تھا اور اس میں سم چینج کرنے لگا تھا۔ احان نے شرارت بھری نظروں سے ہادی کو دیکھنا چاہا تھا۔ سر بھابھی کی یاد آ گئی کیا؟ ویسے جتنا رومانٹک آج کا ماحول آپ نے بنایا تھا اس کے بعد آپ کا بنتا نہیں ہے دوبارہ بھابھی کو یاد کرنا۔ احان یہ بول کر واش روم کی طرف بھاگا تھا کیونکہ ہادی اب اس کی طرف سخت تیور لیے بڑھ رہا تھا۔ اگر بھابھی کو معلوم ہو جائے میری آج کی یہ حرکت تو یقیناً وہ شام سے پہلے مجھے قتل کر دیتی۔ ہادی بڑبڑاتے ہوئے سم کو ایکٹیو کر رہا تھا۔ سم کو کچھ ڈیوائسز کے ساتھ اٹیچ کر کے اس نے گھر کا نمبر ملایا تھا جو 2-3 بیل کے بعد اس دل کی خواہش کے مطابق، اور آئرا نے ریسیو کرتے ہوئے جسے زندگی کی نوید سنائی تھی۔ ہاتھ جاؤ مانو کو بلا کر لاؤ، کھانا کھا لیا کر، جب سے آئی ہے یونی سے کمرے میں ہی بند ہے، آمنہ شاہ نے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگاتے ہوئے کہا۔ ہادھیر نے ایک نظر سیڑھیوں پر موجود بند دروازے کو دیکھا اور پھر آمنہ شاہ کو دیکھ کر مسکرایا۔ یا اللہ، یہ کام بھی مجھے ہی کرنا تھا۔ ہادھیر خود سے بڑبڑایا تو علی شاہ نے اسے ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ ہاتھ کچھ کہا کیا؟ علی شاہ کی آواز پر وہ گڑبڑایا تھا۔ نہیں بابا سائیں، میں بس جا ہی رہا تھا، ہادھیر مسکراتے ہوئے بول کر شمال کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پچھلے 1 ہفتے سے اس کی یہی روٹین تھی۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا ہادھیر کی اس سے بات نہیں ہوئی تھی۔ اگر ہادھیر کچھ پوچھ لیتا تو وہ لفظی جواب دے کر اسے خاموش ہونے پر مجبور کر دیتی تھی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ مسلسل شمال کو ہی سوچ رہا تھا۔ دروازہ ناک کر کے اندر داخل ہوا۔ سامنے شمال آئینے کے سامنے اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ ہادھیر کو یوں اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ جلدی سے بیٹھ کے جانب گئی تھی اور اپنا دوپٹہ اٹھا کر سر پر اوڑھتے ہوئے ہادھیر کو گھورنے لگی تھی جو کافی دلچسپی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ آپ کو شرم نہیں آتی کسی لڑکی کے کمرے میں ایسے ہی بنا اجازت کے داخل ہوتے ہوئے؟ شمال نے اپنی آنکھوں کو چھوٹا کر کے اسے گھورا تھا۔ گلابی گال مزید سرخی مال ہو گئے تھے۔ ہادھیر نے بمشکل اپنی مسکراہٹ کو لبوں میں قید کیا تھا۔ اماں سائیں کی مانو، جہاں تم کھڑی ہو نا اس وقت، یہ میرا گھر ہے، تو مجھے اپنے ہی گھر کے کسی کمرے میں آنے جانے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہادھیر نے نرمی سے جواب دیا تھا۔ آپ کا نہیں، یہ میرا بھی گھر ہے کیونکہ میں بھی اب یہاں رہتی ہوں۔ شمال کے انوکھی منطق پر بچہ خاصا حیران ہوا تھا۔ مطلب جہاں تم رہنا شروع ہوگی وہ جگہ تمہاری ہو جائے گی؟ ہادھیر نہ چاہتے ہوئے بھی بولا تھا۔ ہاں بالکل۔ اس وقت وہ حمین کی طرح بے نیازی کا کمال مظاہرہ کر رہی تھی۔ تم اپنے بھائیوں کی طرح پاگل ہو؟ ہادھیر نے بے دہانی میں کہا تو شمال کا صدمے سے منہ کھل گیا تھا۔ میرے بھائیوں کو آپ پھر سے پاگل بول رہے ہیں؟ میں ابھی جا کر اماں سائیں اور بابا سائیں کو بتاتی ہوں۔ شمال اپنی چھوٹی سی ناک کو پھلاتے ہوئے بول کر وہاں سے جانے لگی تو ہادھیر نے اس کا بازو اپنی گرفت میں لے لیا تھا، شمال کے قدموں کو جسے کسی نے زنجیر سے باندھ دیا تھا۔ ہادھیر نے اسے جھٹکا دے کر اپنے سامنے کیا۔ شمال دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے سامنے آئی تھی، آنکھوں پر پلکوں کا سایہ گرائے کپ کپاتے لبوں کو لیے وہ مقابل کے دل پر زور زور سے دستک دے رہی تھی۔ ہادھیر کو اپنے الفاظ کہیں گم ہوتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ مجھے تم سے اس دن والے رویے کے لیے سوری بولنا تھا، ہادھیر نے جلدی سے خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہا تھا۔ شمال نے اپنی آنکھیں پوری کھول کر اسے بے یقینی سے دیکھا۔ آپ مجھ سے سوری بول رہے ہیں؟ شمال کی آواز صدمے سے تر تھی۔ نہیں، میں نے کہا بولنا تھا، لیکن اب وقت گزر چکا ہے بولنے کے لیے۔ ہادھیر نے بات کو پلٹ کر گویا شمال کی صدماتی کیفیت کو انجوائے کیا تھا۔ شمال نے اسے گھورا تھا۔ ہاتھ بھائی، آپ پتہ کیا ہیں؟ کیا ہوں؟ ہادھیر نے مسکرا کر گویا اسے مزید زج کیا تھا۔ سڑے ہوئے بینگن جس کو کوئی بھی نہیں کھا سکتا۔ شمال یہ بول کر کمرے سے جا چکی تھی جبکہ ہادھیر اپنے نئے نام پر ہلکا سا مسکرا دیا تھا۔ پرکھ کر جذبات کو جب تم نے دل پر ہاتھ رکھا تھا تو بتاؤ تم نے کتنی صدیوں تک ہمیں ساتھ رکھا تھا۔ السلام علیکم۔ ہادی کی گمبھیر آواز ٹیلی فون ریسیور سے سننے پر آئرا کا ہاتھ بے ساختہ کانپا تھا۔ دل تھا کہ دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہ سانس روک کے اس دشمن جان کی آواز سن رہی تھی۔ سلام کا جواب دینا ہر مسلمان پر فرض ہے مسز۔ ہادی کی نرم آواز پر جیسے اس کا سکتہ ٹوٹا تھا، ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پر پھسلا تھا۔ شاید اتنے دنوں بعد اس کی آواز سن رہی تھی اس لیے اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی۔ وعلیکم السلام۔ آئرا کی بھرائی آواز پر اس نے لبوں کو سختی سے آپس میں پیوست کر دیا تھا۔ گھر میں سب کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں۔
آئرہ کو خود نہیں معلوم تھا کہ وہ اتنا کیوں رو رہی ہے. شاید پچھلے دنوں کا غبار تھا جو اب اس سے بات کر کے نکل رہا تھا. رو کیوں رہی ہو؟ بڑی ماما کیسی ہیں؟ ہادی کو اس کا رونا اب تشویش میں مبتلا کر رہا تھا. موم ٹھیک ہیں اور میں تو نہیں رو رہی، بس زکام ہو گیا، موسم بدل رہا ہے شاید اسی لیے. آئرہ نے بمشکل مسکرا کر جواب دیا تھا. ہادی کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی. کمال ہے، ایک ڈاکٹر پر موسم اثر کر گیا. خلاف توقع ہادی کی بات پر وہ مسکرائی تھی. ڈاکٹر بھی یقیناً انسان ہی ہوتے ہیں میجر. ہاں بالکل ہوتے، میں نے کب کہا کہ نہیں ہوتے. ہادی بھی کھل کر مسکرایا تھا. خاموشی کا ایک طویل وقفہ ان دونوں کے درمیان آیا تھا جسے ہادی کی آواز نے توڑا تھا. کچھ ہفتوں تک میری گھر پر بات نہیں ہو سکے گی، اس لیے سب کو بتا دینا کہ میں ٹھیک ہوں. آپ کی واپسی کب ہوگی؟ شاید زندگی میں پہلی دفعہ وہ نارمل میاں بیوی کی طرح بات کر رہے تھے. واپسی مقرر نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ میں واپس نہ ہوں اس بار، ہادی نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا. آئرہ کو اس کے الفاظ سانس روکنے پر مجبور کر گئے تھے. آپ جانتے ہیں میجر، آپ سے زیادہ برا انسان اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. آئرہ نے دانت پیسے تھے. جواب میں ہادی نے حیرانگی سے کان کو موبائل سے ہٹا کر دیکھا تھا. یقیناً تم اس وقت ہوش و حواس میں نہیں ہو، ہادی نے جواب میں کہا تھا. ہاں بالکل، جب سے میرا نکاح آپ سے ہوا ہے میرے ہوش گم ہو چکے ہیں. مسز ہادی شاہ، آپ کی زبان کینچی سے زیادہ تیز چل رہی ہے اس وقت. ہادی نے جیسے اسے احساس دلایا تھا. ہاں بالکل، آپ کی صحبت کا اثر رہا ہے. آئرہ اپنی مسکراہٹ کو لبوں میں قید کر کے بولی. مجھے واپس آ لینے دو، تمہارے تمام سکریو جو ڈھیلی ہیں نا انہیں اچھے سے ٹائٹ کر کے فٹ کروں گا. ہادی کی سنجیدگی ہنوز برقرار تھی. میجر، ابھی تو آپ نے کہا کہ آپ کی واپسی مقرر نہیں ہے، تو میرے سکریو کیسے ٹائٹ کریں گی؟ آئرہ معصومیت سے بولی. حمین کی صحبت نظر آ رہی ہے مجھے. خیر، جلدی سے واپس آ کر میں تمہاری رخصتی کا خود سوچتا ہوں. ہادی اس کی شرارت سمجھ کر کھل کر مسکرایا تھا. اس سے پہلے کہ آئرہ کوئی جواب دیتی لاؤنج میں اشال شاہ داخل ہوئی تھی. آئرہ کی تمام توجہ ان کی طرف مبذول ہو چکی تھی. ماما آ گئی، آپ ان سے بات کر لیں. آئرہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی اشال شاہ کو ٹیلی فون ریسیور پکڑاتے ہوئے بولی. اشال نے مسکرا کر ریسیور پکڑا اور ہادی سے باتوں میں مصروف ہو گئی، جبکہ آئرہ مسکراتے ہوئے آصفہ شاہ کے کمرے کی طرف چلی گئی تھی. ویسے ہنی آج تھوڑا زیادہ نہیں ہو گیا؟ نائل اور رومان حمین کے ساتھ اسے ریسٹورانٹ میں بیٹھے تھے جب نائل نے حمین کو دیکھ کر کہا تھا جو مسلسل ٹیبل کو گھور رہا تھا. جتنی تکلیف مجھے میرے ڈیڈ کے ہاتھ اٹھانے پر ہوئی تھی اتنی ہی تکلیف یقیناً اس مس ملک نے محسوس کی ہوگی، لیکن پھر بھی میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا. میں تو بس اس ارحم کو غصہ دلا کر مارنا چاہتا تھا اور ریسٹورانٹ کا تھوڑا سا نقصان کروا کر اسے لاک اپ میں بند کروانا چاہتا تھا، لیکن یہاں تو سب ہی الٹا ہو گیا. حمین کی سنجیدہ انداز پر رومان اور نائل دونوں نے اسے دیکھا تھا. کبھی کبھی تیری پلاننگ بری طرح ناکام ہو جاتی ہے. نائل نے اسے گھورا تھا. ہاں یار، لیکن اس بار 50% کامیاب بھی رہا. حمین اپنی ٹیون میں واپس آتے ہوئے بولا تھا. ویسے مجھے تو حیرانگی اس بات پر ہے کہ اس سائیکو کو وہ مس ملک جھیلتی کیسے ہے. رومان کے متفکر انداز پر نائل اور حمین دونوں نے اسے دیکھا تھا. ہنی، مجھے دال ہری ہری لگ رہی ہے، نائل نے رومان کے چہرے کو دیکھ کر کہا تھا. رومان نے ناسمجھی سے دیکھا تھا جبکہ حمین کا کہا بے ساختہ تھا. دال ہری ہے یا کالی یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن رومی صاحب کا دل ضرور لال پیلا ہو گیا مس ملک کو روتے دیکھ کر. حمین نے ہنستے ہوئے کہا تو رومان نے اسے گھورا. میں بس انسانیت کے ناطے بول رہا تھا، رومان نے اپنی وضاحت دی. ہاں بھائی، یہ تو انسانیت کے ناطے بول رہے نائل، باقی ہم خود سمجھدار ہیں. حمین نے مزید اس کی ٹانگ کھینچی تھی. رومان ان دونوں کو گھورتے ہوئے وہاں سے اٹھنے لگا تھا تو نائل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا. لڑکیوں کی طرح ناراض نہ ہوا کر، مذاق کر رہے ہیں ہم. تم دونوں دنیا کے سب سے بڑے کمینے انسان ہو. رومان نے دانت پیسے تھے. کمال ہے رومی، تمہیں تو جلدی معلوم ہو گیا یہ راز. خیر چلو، اس بات پر اب تم ٹریٹ دو گے، حمین نے مصنوعی حیرانگی سے کہا تھا. او بھائی، کس بات کی ٹریٹ؟ ابھی 1 گھنٹہ پہلے ہی تم نے میرے پورے 10,000 کا نقصان کروایا. رومان نے اسے گھورا تھا. وہ نقصان تھوڑی تھا میری جان، وہ تو ہم وہاں بیٹھے بھوکوں کو کھانا کھلا کر تمہیں ثواب کمانے کا ایک چھوٹا سا موقع دیا تھا میں نے. چلو اب دوبارہ ثواب کماؤ اور مجھے اور نائل کو ٹریٹ دو. حمین کی بات پر نائل ہنستے ہوئے دوہرا ہو گیا تھا جبکہ رومان صدمے کسی کیفیت میں اسے دیکھ رہا تھا. ہنی کی زیادتی ہے. رومان نے احتجاج کرنا چاہا تو حمین نے اسے گھورا تھا. زیادتی کیسی؟ میں کون سا سرے بازار تمہیں بے عزت کر رہا ہوں؟ میں بس ٹریٹ ہی تو مانگ رہا ہوں. ویسے بھی چودھریوں کو پیسے کی بات پر چول نہیں مارنی چاہیے. حمین کی جذباتی تقریب پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان دونوں کو ٹریٹ دینے پر مجبور ہو گیا تھا. نائل اور حمین دونوں اس کی اتری ہوئی شکل دیکھ کر مسکراہٹ کو ضبط کرتے ہوئے سرخ ہو چکے تھے جبکہ رومان اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا. ارحم میری بات سنو پلیز. آبیہ تقریباً چیخ چیخ کر بول رہی تھی لیکن مقابل کان بند کیے اس کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لا رہا تھا.
گھر کے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے اس کا سامنا شہروز ملک سے ہوا تھا، جو طبیعت خرابی کی وجہ سے آج گھر پر ہی تھے، اور ہم نے عابیہ کو شہروز ملک کے قدموں میں تقریباً دھکا دیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے وہاں موجود ٹیبل سے ٹکرائی تھی۔ اسی دوران اس کا سر ٹیبل کے کونے سے ٹکرا گیا تھا اور ایک سسکی کی صورت میں اس نے درد کو دبایا تھا۔ خون کی تیز دھار اس کی پیشانی سے نکلی تھی۔ عابیہ نے جلدی سے ہاتھ رکھ کر مزید خون بہنے سے روکا تھا۔ شہروز ملک کو جلدی سے عابیہ کو اٹھایا تھا۔ ارحم، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ شہروز ملک عابیہ کی سرخ پیشانی دیکھ کر ارحم کو گھور کر بول رہے تھے۔ بدتمیزی کی بات مت کریں چاچو، کیونکہ آپ کی لاڈلی جو کام کر رہی ہے نا، اس کے بعد تو میں اسے جان سے بھی مار دوں تو بھی کم ہے۔ اس کی ارحم کی اونچی آواز پر لاؤنج میں گھر کے باقی افراد بھی جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ عابیہ مسلسل اپنا سر نفے میں ہلا رہی تھی۔ مسز شہروز جو کچن میں تھی جلدی سے شور کی آواز سن کر باہر نکلی تھی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر وہ بے ساختہ عابیہ کی طرف بڑھی تھی۔ آبی میری جان، یہ کیا ہوا تمہیں؟ بیٹھو یہاں، میں پٹی کروں۔ مسز شہروز کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر بولی تھی۔ ماما، آپ کی قسم میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ عابیہ مسز شہروز کا ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے بولی تھی۔ میری جان چپ کرو، میں جانتی ہوں میری بیٹی کو۔ ارحم نے کافی ناگواری سے مسز شہروز کا رویہ دیکھا تھا، جبکہ شہروز ملک نے تعصب سے ارحم کو دیکھا تھا۔ چاچی، سنبھال کر رکھیں اپنی اس بے غیرت اور بے حیا بیٹی کو۔ ارحم تمیز کے تمام حدود کو بالائے طاق رکھ کر بولا تھا۔ اپنی زبان کو لگام دو ارحم، ورنہ میں بھول جاؤں گی کہ تم میرے بھانجے ہو۔ مسز ملک نے انگلی اٹھا کر ارحم کو وارننگ دی تھی۔ اتنے میں اریبہ جو کمرے میں تھی باہر آئی اور جلدی سے عابیہ کے پاس بیٹھ کر اس کے سر پر پٹی کرنے لگی۔ میں اس سے شادی نہیں کروں گا، میں اپنی بچپن کی منگنی ابھی اسی وقت ختم کر رہا ہوں۔ ارحم کی بات پر گویا ملک ہاؤس کے لاؤنج میں خاموشی چھا گئی تھی۔ ارحم، ایک آواز پر سب نے پلٹ کر ویل چیئر پر بیٹھے ملک آصر کو دیکھا تھا۔ آصر ملک کو دیکھ کر شہروز ملک نے لب بھینچے تھے، جبکہ عابیہ نے شکوہ کرا نظروں سے اپنے باپ کو دیکھا تھا، جو اب اپنی موجودگی کو صرف برائے نام ہی ظاہر کرنے والا تھا۔ جو بھی معاملہ ہے، اس کے لیے یہ لڑکی تم سے معافی مانگے گی، اور تم کوئی منگنی نہیں توڑ رہے، سمجھے؟ بلکہ اس مہینے کے آخر میں تم دونوں کا نکاح ہوگا۔ ملک آصر کے الفاظ عابیہ کو بے یقینی کے گہرے سمندر میں غرق کر چکے تھے، جبکہ وہاں موجود ہر شخص کبھی اس سے مختلف نہ تھا، سوائے ارحم کے جو مسکرا رہا تھا، شاید اپنی فتح پر۔ لیکن ابو، بس شہروز، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، مزید کوئی بات نہیں سنا چاہتا میں۔ اور لڑکی، تم ابھی کے ابھی ارحم سے معافی مانگو۔ ملک آصر کا لہجہ کسی بھی رعایت سے عاری تھا۔ عابیہ نے ایک نظر اپنے ماں باپ کے جھکے سر کو دیکھا اور پھر ارحم کو دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ I'm sorry ارحم، آئندہ ایسی غلطی دوبارہ نہیں ہوگی۔ عابیہ نے بمشکل اپنے لبوں سے یہ الفاظ نکالے تھے۔ یاد رکھنا، اس بار معاف کر رہا ہوں، اگلی بار نہیں کروں گا۔ ارحم یہ بول کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ ملک آصر نے تنفر سے عابیہ کو دیکھا تھا اور وہیل چیئر کو گھما کر اپنے کمرے کی طرف جانب چلے گئے تھے۔ عابیہ نے بمشکل خود کو کنٹرول کیا تھا اور بنا کسی کی طرف دیکھے اپنے کمرے کی طرف تقریباً بھاگتے ہوئے گئی تھی۔ ڈریں اس وقت سے ملک صاحب جب خدا کی لاٹھی ہوگی اور ہم سب کے اعمال۔ مسز ملک یہ بول کر وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ شہروز ملک نے بے بسی سے اپنے باپ کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا تھا۔ پاپا، وہ انسان ہے، خدا کے واسطہ ہے اسے انسان ہی سمجھے۔ ادیبہ بھی یہ بول کر عابیہ اور اپنے مشترکہ کمرے کی طرف جا چکی تھی، جبکہ شہروز ملک وہیں صوفے پر بیٹھ کر سر تھام کر اپنے ماضی کے اوراق کو پلٹنے میں مصروف ہو چکے تھے۔ اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہاتھ کچن میں پانی لینے جا رہا تھا جب لاؤنج کی لائٹ آن دیکھ کر صوفے پر موجود شمال کے وجود کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا اور نرمی سے پوچھا۔ شمال جو لاؤنج میں موجود LCD آن کی چاکلیٹ کو دائیں ہاتھ میں پکڑے کھانے میں مصروف تھی، ہاتھ کو دیکھ کر منہ بس اڑتے ہوئے دوبارہ سے LCD آن کر کے اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے اماں سائیں کی مانو؟ ہاتھ کو گویا اس کا نظر انداز کرنا بالکل پسند نہیں آیا تھا، اسی لیے اس بار وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہاتھ بھائی، میں چاکلیٹ کھاتے ہوئے مووی دیکھ رہی ہوں۔ شمال نے اپنی آنکھوں کو چھوٹا کر کے اسے گھورا تھا۔ اس وقت کیوں دیکھ رہی ہو؟ چلو اٹھو، صبح یونیورسٹی بھی جانا ہے۔ ہادھی نے سنجیدگی سے روبدار لہجے میں کہا۔ آج کیا تاریخ ہے ہاتھ بھائی؟ شمال نے بنا اس کی بات کا اثر لیے بغیر پوچھا۔ 9 جولائی۔ میرے ہنی کی سالگرہ ہے، اسے وش کرنا ہے، میں نے اس لیے ابھی تک جاگ رہی ہوں۔ شمال نے گویا اسے یاد دلایا۔ لیکن تم یہاں کے 12 بجے وش کرنا چاہتی ہو یا وہاں کے؟ اگر ابھی تک جاگ رہی ہو تو ظاہری سی بات ہے یہاں کے 12 بجے کروں گی نا۔ شمال کے جواب پر وہ مسکرایا تھا۔ اچھا ویسے حمین نے دنیا میں آ کر کوئی ایسا عظیم کام تو کیا نہیں ہے کہ بندہ اس کو سالگرہ وش کرنے کے لیے اپنی نیند قربان کر دے۔ ہادی نے مسکرا کر اسے زج کیا تھا۔ جو عظیم کام آپ نے دنیا میں آ کر نہیں کیا وہ میرے بھائی نے کر دیا۔ آپ خوش؟ ہٹی پیچھے، مجھے کال کرنی ہے اسے۔ شمال اسے گھور کر ہاتھ سے ہٹاتے ہوئے آگے بڑھی اور اس کا جواب سنے بغیر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ہادی کھل کر مسکرایا تھا، اس سے پہلے وہ کچن میں جاتا اس کا موبائل رنگ کرنے لگا۔ ہاں علی بولو، کتنے بجے؟ ہاں ٹھیک ہے، نہیں پولیس کو انفارم نہیں کرنا، ہم خود یہ کام کریں گے۔
उस विलियम को मालूम होना चाहिए कि पल पल की मौत क्या होती है। हाथिर की कॉल सुनकर जैसे ही बट्टा सामने शुमाल को खड़े देखकर उसका चेहरे पल भर में स्पाट हुआ था। आप अभी क्या बोल रहे थे हाथ भाई? शुमाल जो टेबल पर पड़ा अपना मोबाइल लेने आई थी गालिबन हाथिर की आखिरी बात सुन चुकी थी। उसका चेहरा पल में फाक हुआ था। कुछ नहीं कहा और जाओ तुम अपने कमरे में। हाथिर का लहजा किसी भी जज्बे से आ रही था। नहीं, ये विलियम कौन है और आप क्या करने वाले हैं उसके साथ? शुमाल बजीद हुई तो हाथिर ने सख्ती से उसकी कलाई को दबोच कर अपनी तरफ खींचा था। वो कटी पतंग की तरह उसके सीने से आ लगी थी। इस हफ्तात पर वो बखौलाहट का शिकार हुई थी तो हाथिर की अगली हरकत उसकी सांसें खुश कर चुकी थी। हाथिर ने दूसरा हाथ उसकी कमर के गिर्द रखकर उसे खुद से मजीद करीब किया, इतना कि दोनों में फासला चंद इंच का था। शुमाल ने डर कर आंखें बंद कर ली जबकि हाथिर को उसकी धड़कनें वाज़ेह तौर पर रक्स करती महसूस हो रही थी। तुमने कुछ नहीं सुना? अम्मा साईं की मानो सुना तुमने? और अगर कुछ उल्टा सीधा बोला तो सबसे पहले तुम्हारी जबान काटूंगा। शुमाल की गलाई जो हाथिर की गिरफ्त में थी सुर्ख हो चुकी थी। तकलीफ की शिद्दत से शुमाल की आंखों में आंसू आ गए थे। बंद आंखों से आंसू निकलने लगे तो हाथिर ने मबहूत होकर उसके चेहरे पर उन आंसुओं को शबनम के कतरों की तरह देखा था। वो उन कतरों को अपने हाथों की उंगलियों से चुनना चाहता था। दिल की इस ख्वाहिश पर एक लम्हे से पहले वो लानत भेजता हुआ उसे दूर हुआ था और उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद करते हुए मुस्कुराया था। सो जाओ जाकर। शुमाल तेजी से अपने कमरे की तरफ चली गई थी जबकि उसका मोबाइल टेबल पर देखकर हाथिर ने मुश्किल अपना कहकहा जब्त किया था। डरपोक। खुद से बड़बड़ाते हुए वो मोबाइल उठाकर उसके कमरे की तरफ बढ़ा था जो दस्तक देने पर नहीं खुला था। वह मुस्कुराते हुए उसका मोबाइल लेकर अपने कमरे की तरफ जा चुका था। जी तो डियर लिसनर्स, कैसे लगे आपका एपिसोड? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिर हाजिर होंगे न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।